بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجیے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن، جلدی کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایک مرتبہ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے باغبان نے ایک بار حاضر ہو کر شدید قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر فرمایا، اے باغبان، آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور مجھے تو آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھ کر یہی سوال فرمایا اور باغبان نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری یا چوتھی بار نماز پڑھ کر وہی سوال کیا تو باغبان نے جواب دیا، ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ آپ نماز و دعا میں برابر مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر چھا گیا اور موسلادھار بارش ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے باغبان کو حکم دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور آ کر کہا کہ یہ بارش مسیرین اور غضبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بے تاب ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے سم سے زمین کریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا، ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں میں بھی بھر لیا۔ پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اے مسلمانوں، جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو تو فوراً نماز کا سہارا لے لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار و دعاؤں کی جامع ہے۔ اس کی بابرکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، اے بلال، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی کہ اے بلال، اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت ملے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم آسمان سے کوئی گڑ گڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب تاریکی چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز